میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہیں پہ تو درود پڑھا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیائی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنے خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، 61 سالی کے اس دور بے حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب صحیح اور تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدے داروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک قائم حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دھو لوں؟ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ابو معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دودھ دے کر پوچھا کہ معد یہ کیا ہے؟ یعنی معد نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت
آدمی کا گزر ہوا، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 3524، روایت حضرت حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ قرآن پاک سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6855، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس کی گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل غنیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 283۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2526، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3502، روایت حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہ علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 2149، روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔